ذكره والسببا للمزيد من فضله والدليلا على آلائه وعظمته وهو الذي ليس لقضائه نافع ولا لعطائه مانع وبرى أجناس الملائك وهو الجواد الواسع الذي لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات عزیزان گرامی، اس سے پہلے گفتگو شروع کروں حسب عادت 3 مرتبہ آپ حضرات کا صلوات بھیجیے جناب سیدہ کی بارگاہ میں. پہلا اشرا ختم ہو چکا ہے اور دوسرا اشرا، اسی طرح تیسرا اشرا، چوتھا، پانچواں سفر ختم ہو جائے گا اور آخری ایام اعضا کی مجلس 8 ربیع الاول کو ہوگی. اور جیسا کہ مولا کائنات امیر المؤمنین کا ارشاد ہے کہ ما اسرع الایام فی الاسبوع وما اسرع الاصابع فی الشہور وما اسرع الشہور فی الاعوام، کہ دن کتنی جلدی ہفتوں میں تبدیل ہوتے ہیں اور ہفتے کتنی جلدی مہینوں میں تبدیل ہوتے ہیں اور مہینے کتنی جلدی سالوں میں تبدیل ہوتے ہیں. ابھی لگتا ہے کہ کل کی بات تھی کہ آپ حضرات نے پہلی محرم کی مجلس کی ہوگی اور عاشورہ گزر گیا. اب ایک دفعہ پھر آپ حضرات دیکھیں گے کہ 8 ربیع الاول آخری مجلس اور پھر ایام اعضا کا اختتام ہو جائے گا. ایام اعضا کا اختتام ہو جائے گا یقیناً. سید الشہداء کو جو پرسہ دیتے ہیں آپ لوگ، اس کا اختتام ہو جائے گا، لیکن سید الشہداء کے وجود کی برکتیں اور وجود امامت کی برکتیں ان کا کبھی بھی اختتام نہیں ہوگا. ہمیشہ یہ میں نے پہلے اشرے میں بھی آپ حضرات جو وہاں موجود تھے یہاں سے کچھ قدم کے فاصلے پر، البتہ اتنا نزدیک بھی نہیں ہے لیکن آج کل تو بہرحال فاصلہ اتنا زیادہ نہیں ہے، تو میں نے یہ وہاں عرض کیا تھا اور جو حضرات وہاں نہیں تھے ان کی خدمت میں دوبارہ عرض کر دوں کہ دیکھیے، آپ کے ذہنوں میں جب تک کچھ سوالات نہیں ہوں گے اور آپ ان سوالات کے جواب کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کریں گے، آپ حضرات کی سمجھ میں کبھی بھی یہ نہیں آئے گا کہ کون سی مجلس آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی اور کون سی مجلس آپ کے لیے مفید نہیں تھی. کوئی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں مولانا مجلس تو ذکر مولا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ ذکر مولا ہو اور مفید نہ ہو. دیکھیے، ذکر مولا ہر جگہ ہے. اگر یہ جو بچے چھوٹے نندے مندے بچے بیٹھے ہیں، اگر یہ آ کر یہاں پر صرف السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي خلت بفنائک پڑھیں اور آپ حضرات گریا کریں، مجلس وہ بھی ہو گئی. جناب سیدہ اس کے دل پر بھی نظر کریں گی. بات ثواب کی نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ مجالس کہ جو آپ کے ذہن کو پختہ کریں اور تمام سوالات کے جواب عقائد کے لحاظ سے آپ کو دیتی ہے. اس کے لیے آپ کو کسی حد تک اپنے ذہن میں سوالات کی پرورش کرنی پڑے گی، سوالات آپ کے سامنے آئیں اور پھر ان کے جوابات آپ کو ملیں. دوسرا مسئلہ پھر مرحلہ یہ آئے گا کہ وہ سوالات جو آپ کے ذہن میں تھے وہ جوابات کی سطح کے ہیں. تو یہ بہت خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمارے دل میں طلب رکھی ہے
کہ جو شخص، میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ جو شخص آج آیا مجلس میں وہ کل بھی آئے گا، یہاں نہیں کہیں بھی جائے. جو بچہ تھا وہ بڑھاپے کی حدود میں قدم رکھ دی لیکن مجلس میں مسلسل آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلسل محبت کا ایک سفر ہے، مسلسل عشق اہل بیت کا ایک سفر ہے. حسین ابن علی سے تعلق مزید بڑھانا چاہتا ہے وہ، اسی لیے مسلسل مجلس میں آ رہا ہے. اور وہ جو بچپنے میں اس نے اپنی باتیں سنی تھی مختلف حوالوں سے اس کے ذہن میں ذہن نشین کرا دی گئی ہے اور پختہ کر دی گئی. اگر مسئلہ صرف یہ ہوتا کہ دیکھیے ہر جگہ انسان ارتقا کرتا ہے، ترقی کرتا ہے، تکامل کرتا ہے. پہلی کلاس میں جاتا ہے بچہ، پھر دوسری کلاس میں، پھر تیسری کلاس میں. اگر اس سے کہا جائے کہ دوسری کلاس میں تمہیں وہی باتیں پتہ لگیں گی کہ جو پہلی کلاس کی تھی، تو وہ کہے گا پھر پہلی کلاس میں بھیج دیجیے، دوسری کلاس میں بھیجنے کی کیا ضرورت ہے. اور اگر یہ علم کے حوالے سے لباس انسان کا جسم بڑھتا ہے. جب وہ 4 سال کا تھا وہ لباس اس کے کسی کام کا نہیں رہتا کہ وہ جب 10 سال کا ہو جائے. اور اس کے بعد ایک مقام پر جا کر انسان کا جسم بڑھنا بند کر دیتا ہے، وہ جو لباس ہے وہی پہنتا رہتا ہے. کھانے پینے کی چیزوں کے سلسلے میں اگر آپ آئیے تو جب بچہ 4-5 سال کا ہوتا ہے، 6 مہینے کا ہوتا ہے، اسے کس باس دوسری چیزوں سے محبت ہوتی ہے، کھانے کا دل چاہتا ہے کچھ خاص چیزیں. لیکن یہی انسان جب 30-40 سال کا ہو جاتا ہے، جو بچے جن چیزوں پر چاکلیٹس اور ٹافیز پر لپکتے ہیں، اب یہ 50-60-70 سال کا آدمی اس انداز سے ان چیزوں پر نہیں لپکتا. یعنی انسان مسلسل تغیر اور تبدل کے راستے میں ہے، انسان مسلسل تبدیل ہو رہا ہے. اگر انسان مسلسل تبدیل ہو رہا ہے، اگر انسان مسلسل تحول میں ہے، اگر انسان میں مسلسل چینج آ رہی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی چیز ذکر سید الشہداء کے سامنے آئے یہ انسان ذکر سید الشہداء کو ہمیشہ مقدم رکھتا ہے، اس چیز کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ انسان آج کا احمق ہے، بے وقوف ہے کہ جو ہر جگہ پر تغیر کر رہا ہے، ہر جگہ اس میں تبدیلی آ رہی ہے، ہر جگہ ایولیوشن آ رہا ہے، ہر جگہ ترقی اور تکامل آ رہا ہے. جب ذکر سید الشہداء آتا ہے، جب امامت سے مربوط کوئی بات آتی ہے، تو پچھلے سال جو گئے زیارت کے لیے اس دفعہ پھر ان کے دل میں لگن ہے کہ جائیں، جو اس سال جائیں گے پھر ان کے دل میں لگن ہے کہ وہ مزید جائیں. اور جب ایام عزا کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں وہ تو نہایت غم کے ساتھ کہ اب نہ جانے اگلے برس توفیق نصیب ہو یا نہ ہو. تو یہ انسان جو مسلسل کمال کے دائرے میں قدم رکھ رہا ہے، مرحلہ بمرحلہ، درجہ بدرجہ آگے بڑھ رہا ہے. جن چیزوں کو کل تک پسند کرتا تھا آج وہ اسے پسند نہیں ہے. لیکن ذکر سید الشہداء میں کیا خاص بات ہے کہ ہر سال جب محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو آپ کے دل میں تڑپ آتی ہے، لگن آتی ہے کہ میں گھر سے باہر نکلوں. ہر قسم کی مجلس آپ کو ٹی وی پر مل جائے گی، ذاکرین، خطبہ، علماء، مرثیہ، نوحہ، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، سی ڈیز. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کیوں نہیں سن لیتے؟ کیوں دل چاہتا ہے کہ نکلے باہر؟ یہ سوال اب اس کا جواب دے رہا ہوں میں یہاں سے، توجہ سنیے گا. جب آپ 10 سال کے تھے پیاس لگتی تھی تب بھی پانی کی طرف لپکتے تھے. اب جب 40 سال کے ہو چکے ہیں تو پیاس لگتی ہے تب بھی پانی کی طرف لپکتے ہیں. ماں سے جو تعلق تھا جب 20-25 سال کے تھے اب بھی ماں سے وہی تعلق ہے. جب سردی لگتی ہے تو آپ گرمی کا انتظام کرتے ہیں، گرمی لگتی ہے تو ٹھنڈی ہوا دل کو چاہیے ہوتی ہے، جب بھوک لگتی ہے تو کھانے کی طلب ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی کی طلب ہوتی ہے. آپ نے صبح کو ناشتہ کیا، بھوک لگی، پھر دوپہر کو کھانا کھایا، پھر رات آئی بھوک لگی، رات کو پھر کھانا کھایا، دوسرے دن پھر صبح کو بھوک لگی ناشتہ کیا. کبھی آپ ناشتہ کھانا دوپہر کا اور رات کے کھانے سے تھکتے ہی نہیں ہے. جب بھوک لگتی ہے کھانا کھاتے ہیں. تو آپ جو ہر مرحلے پر کمال کی جانب بڑھ رہے ہیں، کوئی کمال کا نیا راستہ ڈھونڈیے نا. جب بھوک لگے تو کوئی اور کام کیا کیجئے کھانے کے علاوہ. جب گرمی لگے تو ٹھنڈک کا انتظام مت کیجیے، تنور کے آگے جا کر کھڑے ہو جائیے، اور جب سردی لگے تو برف کی سل پر جا کر لیٹ جائیے. کہیں گے مولانا یہ کیا احمقانہ بات کر رہے ہیں؟ جب سردی لگتی ہے تو گرمی کا انتظام کیا جاتا ہے، ہیٹر چلایا جاتا ہے، جیکٹ، لحاف، کمبل اوڑھا جاتا ہے، کھڑکی دروازے بند کیے جاتے ہیں. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ جو ہر مرحلے پر تکامل کر رہے ہیں، آپ جو ہر مرحلے پر تغیر اور تبدل کر رہے ہیں، آپ جو ہر مرحلے پر تبدیلی چاہتے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی ذات کے ساتھ چپک کے رہ گئی ہیں، جدا نہیں ہو رہی. کیوں؟ مسئلہ یہ ہے، اس کا جواب سیدھا سا کہ مولانا خدا نے نظام رکھا ہے یہ کہ جب سردی لگے انسان کب کپاتا ہے تو گرم کپڑے پہنتا ہے، اور جب گرمی کے مارے اس کی جان نکلی جا رہی ہوتی ہے تو وہ ہلکے کپڑے پہنتا ہے، پنکھے کے آگے، اے سی کے آگے بیٹھتا ہے، پنکھا جھلتا ہے، ٹھنڈے مشروبات پیتا ہے. یہ خدا نے اس کی طبیعت میں رکھا ہے. تو یاد رکھیے گا یہ محبت حسین ابن علی آپ کی فطرت میں رکھی گئی ہے. تبھی آپ اس کے علاوہ کسی اور چیز کو اس کے مقابلے میں مول نہیں لیتے.
اب میں مثال، زیارت پہ جا رہا ہے انسان، قافلے کا اعلان ہوا، آپ نے پیسے لیے یا کچھ بھی انتظام کیا، جا کر دینا ہے. اب لاکھ یہاں پر چیزیں ہیں دنیاوی، اس 1-1.5 لاکھ روپے سے آپ ایک موٹر سائیکل بھی خرید سکتے ہیں، شاید سیکنڈ ہینڈ گاڑی بھی خرید لیں، گھر کے کوئی تعیش کا سامان خرید لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر انسان زیارت پہ جائے، نہیں، جو واجبات ہیں وہ اپنی جگہ. آپ دیکھیے یہ سب آپ کے ذہنوں میں ہے. اب یہ مت کہ نہ پوچھو مجھ سے کہ مولانا پھر 20 بچوں کا خرچہ کیا ہوگا. یہ سب باتیں واضح ہیں کہ جو ذمہ داریاں ہیں اہل و عیال کی، اس کو پورا کرنے کے بعد حج اور زیارات کی باری آتی ہے. انسان نہیں جاتا اس طرف کہ میں اپنے گھر میں فلاں چیز لگا لوں، اس کو بہتر کر لوں، اگر موٹر سائیکل ہے تو گاڑی کی طرف چلا جاؤں. وہ کہتا ہے کہ نہیں، کام چل رہا ہے، اس سے ٹھیک ہے، پیسے جوڑتا ہے. ایک کیا عشق کیوں ہے؟ یہ عشق اس وجہ سے ہے کہ یہ فطرت میں رکھا گیا ہے. حسین ابن علی کی محبت آپ کی ذات میں رکھی گئی ہے. جب خدا نے کہا تھا نا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ ہم نے انسان کو اس کی ایک فطرت کے مطابق خلق کیا ہے. ذالک الدین القیم، یہ دین قیم کے ساتھ ہے. یعنی انسان کافی ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں اور وہ ایک خوبصورتی کو دیکھنے لگے. اگر اس دیوار کے پیچھے ایک بہت ہی لہلہاتا باغ ہو، سرسبز باغ ہو، آپ اس طرف نہیں دیکھیں گے. آپ کہیں گے روز یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایک منظر کو، یہ دیوار ہے، دیوار کے پیچھے کچھ نہیں. لیکن اگر دیوار ہٹ جائے اور آپ کی نگاہ اس لہلہاتے سرسبز باغ پر پڑے تو ایک دفعہ آپ اس باغ کی جانب لپکیں گے. ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں پر پڑے ہوئے پردوں کو ہٹا دیں تاکہ ہم متصل ہو سکیں خدا اور اس کی نعمتوں سے، خدا اور اس کی نعمتوں کی خوبصورتی سے. ایک درود بھیجیے محمد علی. تو یہ فطری تقاضا ہے انسان کا، اور یہی وہ چیز ہے کہ پروردگار نے کوئی زحمت والا کام طلب نہیں کیا ہے. سورہ شورا پروردگار نے کہا حبیب قل لا اسألکم علیہ اجرا، حبیب ان سے کہہ دو کہ میں تم سے رسالت کا جو اجر ہے نا، جو میں نے زحمتیں اٹھائی، 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں، 23 سال رسول کی زندگی، 63 سال کی عمر میں وفات ہوئی، رحلت پائی آپ نے، لیکن پہلی وحی جو آئی اس کے بعد 23 سال رسول خدا زندہ رہے. 40 سال کی عمر میں پہلی وحی آئی، یعنی قرآن نازل ہوا، پہلی آیت، پہلی سورت، اور اس کے بعد 23 سال، 40 اور 23 63 سال. یہ بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگوں کو پتا ہے میرے. تو یہ جو 63 سال کی زندگی تھی، یہ زحمتیں کی، رسول خدا نے تکلیفیں اٹھائیں. پروردگار چاہتا تو کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کا اجر رکھ سکتا تھا، لیکن پروردگار نے جب کہا پیغمبر سے کہ حبیب ان سے کہہ دو کہ میں اجر رسالت کے سلسلے میں سوائے اپنے گھر والوں کی محبت کے اور کچھ نہیں چاہتا. اگر پروردگار کو محبت کہنی ہوتی تو عربی میں محبت کا لفظ بھی ہے، حب کا لفظ بھی ہے. پروردگار نے سورہ شورا کی اس آیت میں، جس کو میں نے سرنامہ کلام میں انتخاب کیا ہے، جس کا پروردگار اس میں فرما رہا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مودت کا معنی محبت سے ہٹ کے ہے. قرآن میں جب کہا ودو، یہ لوگ جو کافر ہیں یہ پسند کرتے ہیں اس بات کو، لو تدہنوا فیدہنون، کہ اگر تم لوگ بھی ذرا سا نیچے آ جاؤ، تم لوگ بھی ذرا سا نرم پڑ جاؤ ان کے مقابلے میں، تو تب یہ لوگ آ کے نرم پڑے. یعنی تم ذرا اتنی بت پرستی کو ان کی برا نہ کہو، ان کے برے کاموں کو اتنا برا نہ کہو، تم ذرا سا نیچے آ جاؤ، ان کے کاموں کو، ان کے برے کاموں کو اتنا زیادہ برا نہ کہو. تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ذرا سا نیچے آ جائیں گے، تھوڑی سی تم ان کی باتیں مان لو، تھوڑی سی یہ تمہاری باتیں مان لیں. وہاں پروردگار نے ود کا لفظ استعمال کیا، مودت کا لفظ استعمال کیا. مودت کا جب لفظ آتا ہے، ود کا لفظ آتا ہے، تو اس میں محبت کے ساتھ ایک تمنا بھی ہوتی ہے کہ ہم اس مقام تک پہنچ جائیں، ہم اس چیز کو پالیں. کبھی آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کسی چیز کو، لیکن آپ اس کو چاہنے کی اور پانے کی اور وہاں تک پہنچنے کی تمنا نہیں رکھتے. بس اچھی چیز ہے، کافی ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی چیز ہے. لیکن کبھی آپ کے دل میں ود ہے، یعنی تمنا کے ساتھ محبت ہے، آرزو کے ساتھ محبت ہے، یعنی مودۃ فی القربى، رشتہ داروں سے رسول کی محبت رکھو، لیکن صرف محبت نہ ہو، صرف حب نہ ہو، صرف دوست نہ رکھو انہیں، بلکہ دوست رکھنے کے ساتھ، حب کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایک تمنا اور آرزو بھی ہو تمہارے دل میں اہل بیت کے سلسلے میں. اور پھر آیت میں آگے بڑھ کر ارشاد کیا، دیکھو وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ، اور دیکھو یاد رکھنا کہ جو کوئی انسان ایک نیکی کو انجام دیتا ہے تو ہم اسے مزید اس میں حسن اور خیر اور بھلائی عطا کر دیتے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ پروردگار تو نے اس آیت میں حکم دیا کہ دیکھو محبت اہل بیت رکھو، مودت اہل بیت رکھو، اور اگلی آیت میں پروردگار تو نے یہ اعلان کر دیا کہ جو کسی بھی نیک کام کو انجام دے گا، جو کسی بھی نیکی کو کرے گا، جو کسی بھی اچھے کام کو کرے گا، تو ہم وہ ایک اچھا کام کرے گا
ہم اس اچھے کام میں مزید اضافہ کریں گے. تو اب سمجھ میں آیا کہ محبت اہل بیت سال بہ سال روز بروز دن بدن کیوں بڑھتی جا رہی ہے آپ کے دل میں؟ کیونکہ آپ نے جب پہلی مرتبہ محبت اہل بیت کی وادی میں قدم رکھا تھا تو یہ مودت فی القربہ کے سلسلے میں پہلا قدم تھا. اگلی آیت میں خدا نے کہا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ مِنْهَا خَيْرًا کہ جو ایک نیکی انجام دے گا ہم مزید اضافہ کریں گے اس کی اس نیکی میں خیر کا. پہلا قدم جو آپ نے رکھا حسین ابن علی کی محبت کی وادی میں وہ پہلا قدم تھا. خدا کا وعدہ بعد میں آیا کہ ہم مزید اضافہ کرتے رہیں گے. اور محمد آل محمد صلی اللہ. تو محبت مزید محبت پھر مزید محبت پھر مزید محبت اور پھر مزید محبت. اور یہی وجہ ہے کہ عزاداری سید الشہداء کیونکہ محبت سید الشہداء کا اعلان ہے. اس سلسلے میں نہ کسی فرقے کی قید ہے نہ کسی مذہب کی قید ہے. جس فرقے سے جس مذہب سے تعلق رکھتے ہو اگر حسین ابن علی کے غم میں آنکھ سے آنسو نکلا اس کا اجر ہے. ہندو جو گریا کرتا ہے اس کا اجر ہے, عیسائی جو گریا کرتا ہے اس کا اجر ہے, یہودی جو گریا کرتا ہے حسین پر اس کا اجر ہے. مسلمانوں کا جو انسان جس فرقے سے تعلق رکھتا ہے چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو, شیعوں میں ہمارے اسماعیلی حضرات ہو بوہری حضرات ہو یا اثنا عشری ہو, کسی بھی فرقے اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے اگر اس نے یہ مان لیا دل کی گہرائی سے کہ حسین حق پر تھے مذہب جو بھی ہو یزید باطل پر تھا, یہ اس کے لیے قیامت میں ایک اجر کا باعث بنے گا اور دنیا میں برکت کا باعث بنے گا. نعرہ حیدری برائے تعجیل امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات. کیوں بنے گا؟ کیوں بنے گا؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیے ایک بات اکثر مجھ سے نوجوان یہاں پر پوچھتے ہیں, یہاں کی بات نہیں کر رہا, کہ مولانا مقصد ہے زداری. اچھا SMS چل گئی, ایک اور مصیبت ہو گئی ہے. جس آڑے ترچھے آدمی نے کوئی آڑی ترچھی کتاب لکھ دی اس کو یہ نہیں پتا کہ قرآن اور مفاتی میں فرق کیا ہے. اب اس نے وہ کتاب لکھ دی, آ کر 4 لقب لگا لیے, آگے 4 پیچھے لقب لگا لیے. لوگ کہتے ہیں مولانا 600 صفحے کی کتاب ہے, آگے ڈاکٹر علامہ آیت اللہ نہ جانے کیا کیا لکھا ہوا ہے. حضور دیکھیے معیار یہ ہے کہ کیا آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ اگر کتاب کی جلد کو پھاڑ دیا جائے تب آپ کتاب کو چیک کر سکیں. جب قرآن نے دعویٰ کیا نا کہ لے آؤ ہمارے جواب میں, تو قرآن میں خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ کتاب قرآن مجید ہے ڈاکٹر آیت اللہ العظمی حجت الاسلام المسلمین PhD اللہ میاں کی طرف سے ہے. خدا نے کہا جلد پھاڑ لو, قرآن پڑھو, قرآن کا ہر لفظ گواہی دے گا کہ یہ عالم غیب سے آئی ہے. چیز اپنی حقیقت خود بتلائے. ہیرے کو پہچاننے کے لیے جوہری کی ضرورت ہوتی ہے. لاکھ ہیرا کوڑے کے ڈھیر پر بھی پڑا ہو جوہری پہچان لے گا, لیکن اگر وہ بے قیمت شیشہ جو کسی قیمت کا نہیں, اگر کتنی ہی بڑی دکان پر ہو سونے کی, لیکن ترشا ہوا ہیرا ہو جوہری ایک نگاہ میں دیکھ کے پہچان لے گا کہ شیشہ ہے ہیرا نہیں ہے, کتنے ہی خوشنما شوکیس میں کیوں نہ رکھا ہو. تو بعد ایک SMS آیا میرے پاس کہ اچھا الفاظ بتا رہے ہیں کہ جھوٹ ہے, پتہ نہیں کتاب کون سی تھی. میں نے کہا حضور کیا مولانا یہ حدیث ہے, کیا یہ حدیث صحیح ہے, کتاب صحیح ہے؟ میں نے کہا دیکھیے مجھے کتاب کا نام بتائیے, مصنف کا نام بتائیے. اب یہ بھی بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ جو آج کسی صاحب نے کتاب لکھی, اب کسی خاص چیز کی طرف اشارہ نہیں ہے میرا, میں ایک مثال دے رہا ہوں اور نہ میرے ذہن میں ہے کوئی, اب یہ کہیں پر فٹ بیٹھتی ہے منطبق ہوتی ہے تو ہوا کرے. میں مثال کے ذریعے آپ کے سامنے ایک بات واضح کر رہا ہوں کہ دیکھیے کتاب لکھ دی ایک, آ گئی, اب وہ مستند ہے یا نہیں ہے. حدیث کی گریڈنگ ہے ہماریاں, درجات ہیں حدیث کی کتب کے. جو بہار الانوار یا کتاب الوافی یا المحجت البیضاء کی جو گریڈ ہے وہ گریڈ نہیں ہے کہ جو من لا یحضرہ الفقیہ کا ہے, جو عیون اخبار رضا کا ہے. آج کا ایک شخص جو حدیث نقل کر رہا ہے وہ بھی محدث ہے, لیکن وہ شیخ صدوق کی طرح کا محدث نہیں ہے, دونوں میں فرق ہے. آج کا جو علم رجال پر ایک آدمی کام کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے فلاں راوی صحیح ہے, میری نظر میں فلاں راوی غلط ہے, وہ بھی رجال پر کام کر رہا ہے, علم رجال پر راویوں کی جانچ پڑتال کر رہا ہے, محدثین کی جانچ پڑتال کر رہا ہے کہ جو 4 صدی میں محدث تھا وہ کیسا تھا, جو 1 صدی میں تھا محدث وہ کیسا تھا, وہ اس وقت دیکھ رہا ہے, چیک کر رہا ہے.
وہ بھی رجالی ہے، وہ بھی راویوں کے حالات کی جانچ پڑتال کر رہا ہے، لیکن شیخ توسی، کشی، عیاشی ان کی طرح یہ رجالی نہیں ہو سکتا. یہ ایک علمی بحث ہے جو مدارس میں ہوتی ہے اور ہونی چاہیے وہاں پر، اس کی جگہ نہیں ہے کوئی یہاں پر. کہ لکھا گیا کہ اگر تم میرے مقصد کو نہیں سمجھے، میرے پاس آیا اور کافی چلا، لوگوں کی طرف سے، کئی لوگوں کی طرف سے مجھے آئے، اس کا مطلب ہے کہ شہر میں چل رہا تھا یہ، کہ اگر تم میرے مقصد کو نہیں سمجھے اور اگر تم میرے مقصد کو نہیں دریافت کر پائے تو تمہارا رونا کوئی فائدہ نہیں رکھتا. حضور دیکھیے کتاب لکھی ہے، کون سی؟ اردو میں لکھی گئی ہے. اچھا پہلے تو 99% یہی نمبر گر گیا اس کے اردو میں لکھی گئی ہے. صحیح، کیونکہ اگر علمی کتاب ہوتی تو اسے فارسی عربی میں لکھا جانا چاہیے تھا. اگر آپ نے کسی کتاب سے نکالی ہے یہ حدیث تو بتائیے کس کتاب سے نکالی ہے. امام نے آ کر آپ کو تو نہیں بتائی نا یہ حدیث. حدیث مطلق ہے، گریے کا ثواب ہے، من بکا او ابکا او تبا کا، جو روئے یا رلائے یا رونے کی طرح کا انداز اختیار کرے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے مقصد حسین کو سمجھے یا نہ سمجھے. یہ عزاداری کی خاصیت ہے، یہ حسین سے محبت ہے. اگر کوئی کافر بھی اس حال میں مر جائے کہ جو رسول خدا کو نہ مانتا ہو، اس حال میں مر جائے کہ مکمل فنا کی کیفیت ہو چکی ہو. دیکھیے میرے الفاظ کو یاد رکھیے گا، یہاں سے باہر نکل کے آڑے ترچھے میرے الفاظ نقل نہ کرے کوئی کہ مولانا نے یہ کہہ دیا. میں اب جو بات کر رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں پورا. اگر کوئی اس حال میں مر جائے رسول کو نہ مانتا ہو، لیکن ایک دفعہ اس پر حالت طاری ہو ایک سیکنڈ کے لیے کہ حسین حق پر تھے، یزید باطل پر تھا، جس کو حق چاہیے وہ حسین تھے، حسین مظلوم تھے، حسین حق پر تھے، جو کچھ ہے وہ حسین ہے. اور گریے کے عالم میں، فنا کے عالم میں، جو فنا کا لفظ ہے اس کو یاد رکھیے گا، اگر اس سے موت آ جائے تو وہ اہل نجات ہے. ایک روایت کوئی لا کر دکھا دے مجھے، ایک روایت صحیح سند کسی مستند کتاب میں ہو کہ جس میں امام نے حکم دیا ہو کہ ہمارے جد کے مقصد کو سمجھو ورنہ عزاداری بیکار ہے. ایک کتاب میں نہیں ہے یہ حدیث. پھر یہ باجا کیوں بجایا جاتا ہے مقصد عزاداری کا؟ ایک کتاب میں جب یہ حدیث نہیں ہے تو آج کل، اب مجھے نہیں پتا کس نے کہا ہے، پر جس نے بھی کہا ہو، مجھ سے نوجوان مسلسل پوچھتے ہیں مولانا مقصد عزاداری کیا ہے، مقصد عزاداری کیا ہے، مقصد عزاداری کیا ہے. مقصد عزاداری یہ ہے کہ جا کر جائیے پڑھیے زیارت عاشورہ کو. مقصد عزاداری یہ جا کر پڑھیے جا کر زیارت اربعین کو. مقصد عزاداری پڑھیے جا کر زیارت امین اللہ کو. مقصد عزاداری سمجھنا ہے جا کر پڑھیے زیارت جامعہ کبیرہ کو. مقصد عزاداری سمجھنا ہے جا کر پڑھیے زیارت آل یاسین کو. مقصد عزاداری سمجھنا ہے جا کر پڑھیے دعائے سماعت کو. مقصد عزاداری سمجھنا ہے تو جا کر پڑھیے قرآن کو. یہ مقصد ہے. یقیناً کوئی مقصد تھا سید الشہداء کا. 35 سال جناب سید سجاد زندہ رہے، عزاداری کرتے رہے، گریہ فرمایا، پانی آتا تھا گریہ کیا، کھانا آتا تھا گریہ کیا. ایک دفعہ کوئی بتا دے حسین ابن علی کے اس فرزند دلبند امام معصوم سید ساجدین زین العابدین علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک دفعہ امام نے کہیں کہا ہو کہ میرے جد کے مقصد، میرے بابا کے مقصد کو سمجھو ورنہ عزاداری بیکار ہے. ایک روایت کوئی لا کر دکھا دے، میں کل بھی آؤں گا، میں پرسوں بھی آؤں گا، مستند. یہ نہ کہے مجھ سے کہ فلاں حوزہ علمیہ کے کسی مجتہد نے کہا ہے. مجتہد کی بات میں بہتر سمجھتا ہوں، آپ لوگ نہیں سمجھتے. مجتہدین کی بات ہمیں سمجھنے دیجئے. آپ کی جو دلیل ہے مجھے لا کر دکھائیے. اگر طے یہ ہو کہ آپ ڈائریکٹ مجتہد کی بات سمجھنے لگے تو پھر جا کر انہی کی مجلس سنیے فارسی اور عربی میں. یہاں اردو زبان بولنے والے مولانا کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. مجتہدین کیا کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کیا کہتے ہیں. اور تمام بزرگان اکابر جو ہمارے علماء ہیں مسلسل گفتگو جو فرماتے ہیں میرے سامنے. مقصد تھا یا نہیں تھا یہ ایک الگ بات ہے. مقصد تھا. بچہ بھی جب روتا ہے تو اسے بھوک لگتی ہے. جو جھولے میں پڑا ہوا بچہ ہے وہ کسی مقصد کے تحت روتا ہے، کسی مقصد کے تحت ہنستا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ عقل کل، امام کل، مخدوم ملائک، دلبند فاطمہ اور علی کوئی کام کرے اس میں مقصد نہ ہو؟ مقصد تھا. سوال میرا یہ ہے جو مقصد کی جس کی سمجھ میں نہ آئے کیا اس کی عزاداری بیکار ہے؟ گفتگو یہ ہے، مورد گفتگو یہ بات ہے کہ کس روایت میں ہے، کس حدیث میں ہے، کہاں پر ہے یہ جملہ کہ اگر مقصد نہیں سمجھے تو عزاداری بیکار ہے.
کسی بنسروٹ بندروٹ کی اردو کی چھپی ہوئی کتاب میں مت لا کے دیجیے گا، یا دینیات کی کلاسز کی کسی کتاب میں وہ چھپی ہوئی بکلیٹ چھپاؤ، یا کوئی وہاں پر 4 صفحے فل اسٹریٹ کے ہو اور کسی کی بات ہو. نہیں، بات ہو رہی ہے کہ امام کی اگر بات ہے تو امام اپنے مقصد کو خود واضح کریں گے، آپ کو اور مجھے کہنے کا حق نہیں ہے. کہاں ہے وہ روایت؟ لا کر دکھائے کوئی. کہاں ہے روایت؟ تو عزیزان گرامی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، رسول خدا نے. اچھا، اس کا مطلب یہ کہ مولانا ہمارا جو جی چاہے کرے، 2 مہینے 8 دن آنسو بہا لے، یہ کس نے کہا ہے؟ وہ حسین ابن علی جو اپنے ساتھیوں کو دعا دے. ابو ثمامہ ساعدی آئے، آسمان کی طرف نگاہ کرے، مولا لقد حان وقت الصلاۃ، مولا ظہر کا وقت ہو چکا ہے، اجازت دیں گے، ہماری آرزو ہے کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں. امام نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا، جملہ سنیے، ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین. اے ابو ثمامہ ساعدی، تو نے نماز کا ذکر کیا، خدا تجھے نماز گزاروں میں شامل کرے. میدان کربلا میں سید الشہداء جانتے ہیں شہید ہوگا، تو اپنے صحابی کو جو دعا دے رہے ہیں وہ دعا دے رہے ہیں کہ اب دیکھو نماز پڑھنے والوں میں شامل کرے خدا تجھے. اس کا مطلب ہے نماز کی بڑی حیثیت ہے، اور سید الشہداء کی نماز کو بچایا. سید الشہداء کے ساتھیوں نے سینے پہ تیر کھائے تاکہ سید الشہداء نماز پڑھ سکے. جناب زینب نے نماز تہجد نہیں چھوڑی. ائمہ کی نمازوں کے واقعات ملتے ہیں. حرام سے بچو، واجبات کی طرف آؤ. سوال اب سنیے گا میرا، حضور نماز شب آپ کو بھی پسند ہے، مجھے بھی پسند ہے، اب آپ میں سے کون پڑھتا ہے یا خدا جانے؟ صبح کی نماز، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، سب کو پتا ہے نماز بہت اچھی چیز ہے. روزے سب کا دل چاہتا ہے شعبان میں روزے رکھیں، سب کا دل چاہتا ہے نیک کام کریں، پروردگار کی بارگاہ میں جب جائیں تو بڑا موٹا قسم کا بھاری بھرکم نیک اعمال کا ایک پلندہ جائے جسے 100-200 فرشتے مل کر اٹھا نہ سکے اور پورے صراط پر زن سے ہم گزر جائیں. ہم سب کی آرزو یہ ہے، پسند ہے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ اس کام کو انجام دے پاتے ہیں؟ بخدا اگر میں کہوں نماز شب کس کو پسند ہے، سب ہاتھ اٹھا کے کہیں گے مولانا واقعا اگر کسی کے بارے میں آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ نماز شب پڑھتا ہے، آپ کے دل میں احترام بڑھ جائے، کہتے ہیں واہ کیا کہتے ہیں. اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ شخص صدقہ خیرات کرتا ہے، اگر آپ کو پتہ لگ جائے یہ شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اگر آپ کو پتہ لگ جائے یہ شخص روز زیارت عاشورہ پڑھتا ہے، زیارت جامعہ کبیرہ پڑھتا ہے، اس کی نماز قضا نہیں ہوئی، آپ کے دل میں ایک توپ آئے گی، اس کا احترام آ جائے گا. پھر آپ دیکھیں مزید اچھا اخلاق بھی اچھا ہے، غیبت نہیں کرتا، تہمت نہیں لگاتا، کسی مومن کا مذاق نہیں اڑاتا، انسان کو انسان سمجھتا ہے، اس کی نگاہوں میں انسان برابر ہے، کسی کا حق غصب نہیں کرتا، تو اور مزید احترام بڑھ جائے گا. ہے ایسا یا نہیں ہے؟ اگر ہے، کتنے لوگ کامیاب ہو پاتے ہیں کہ اس عمل کو انجام دے سکیں؟ بہت کم لوگ، میرے خیال سے بہت کم لوگ. اب توجہ فرمائیے گا، محبت سب کرتے ہیں نیک عمل سے، وہ ارادہ کہ جو رات کے 3-3:30 بجے بستر چھوڑ کے اچھل کے کھڑا ہو جائے انسان اور نماز شب کی جانب اس طرح سے لپکے کہ گویا پیاسا پانی کی طرف لپکتا ہے، یہ ارادہ، یہ طاقت نفس میں آئے گی تو کیسے آئے گی؟ سوال یہ ہے کہ اس ارادے کو کہاں سے آئے گی؟ پروردگار. اب پروردگار تھا تو پروردگار کو نہیں پتا تھا کہ میں ہوں، یہ کیوں کہا کہ ان سے محبت رکھو تاکہ اجر رسالت دے سکو؟ کہا دیکھو ہماری مشیت معصوم کے ذریعے جاتی ہے. اب یہاں پر ایک اور گفتگو کا، دیکھیں میری عادت یہ ہے، بری اچھی جو بھی کہیے، گفتگو کا کوئی پہلو مجھے عادت نہیں کہ تشنا چھوڑ کے آگے بڑھوں، لیکن یہ میری عادت سننے والوں کے لیے ایک بڑی مصیبت اور بدبختی کا باعث بن جاتی ہے. بیچارے کوفت کے ساتھ اٹھتے ہیں کہ مولانا ایک سیدھی سی بات اس کو کھولے جا رہے ہیں. تو دیکھیے میں کیا کہوں، ابھی ایک درود بھیجیے محمد آل محمد کو، بیٹا شکریہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیسے وہ ارادہ پیدا ہو. گرمی کے دنوں میں، گرم دنوں میں روزہ رکھے رجب شعبان میں کیسے ارادہ پیدا ہو؟ تھا نا کوئی آدمی کہ جو کنویں بھی کھودتا تھا، لوگ دنیاوی حکومت کی طرف بھاگ رہے تھے، یہ کنویں بھی کھودتا تھا، کھیت لگاتا تھا، کھجور کے باغات لگاتا تھا، اور یہ کہہ کر گیا دنیا سے کہ دیکھو علی ابن ابی طالب نے اتنی دولت جمع کر کے راہ خدا میں لٹا دی کہ اگر علی اس دولت کو جمع کر کے رکھتا تو بنی ہاشم کی 7 پشتیں بیٹھ کر کھاتی. کیا مطلب 7 پشتوں کا؟ بنی ہاشم کا مطلب ہے کہ امیر المومنین کے بعد امام حسن، امام حسین اور امام حسین کی اولادیں اور ان اولادوں کی اولادیں اور ان اولادوں کی اولادیں 7 نسلیں بیٹھ کر کھاتی، ان کو کوئی کام نہ کرنا پڑتا. یہ شخص روزہ بھی رکھتا تھا
کنویں بھی کھودتا تھا, کھجور کے درخت بھی لگائے, کھیتی باڑی بھی کی, اور اس گرمی میں. تو سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے, ہم جسے دیکھ رہے ہیں کہ اس منزل پر ہے تقوی اور زہد کی, کہ حجاز اور نجد کی گرمی اسے روزے رکھنے سے روک نہیں رہی, بلکہ وہ کنویں بھی کھود رہا ہے. اور ایک انسان ایسا ہے کہ گاڑی میں ایئر کنڈیشن ہے, آفس میں ایئر کنڈیشنر ہے, گھر میں بھی یہی مسئلہ ہے, نوکر چاکر ہے, لیکن وہ صبح کی نماز اٹھ کر پڑھ نہیں پا رہا. اس سے بھی پوچھیں گے نا آپ کہ نماز پڑھنے کا شوق ہے صبح کی, کہاں ہے تو پڑھ سکتے ہیں, چھوٹ جاتی ہے. اچھا ضروری نہیں بیچارہ جس کے گھر میں اسی, اب آپ کہیں جتنے بھی دوست ہیں آپ کے گھر میں اسی, مولانا نے آج دیکھا تمہاری کلاس لی تھی. میرا مقصد یہ نہیں ہے, مثال دے رہا ہوں, تمام آرام. ہو سکتا ہے ایک آدمی ہو جس کے گھر میں یہ آسائشیں نہ ہو, وہ بھی نماز نہ پڑھتا ہو سکتا ہے ایک شخص جس کے گھر میں آسائشیں ہو, وہ بھی نماز نہ پڑھتا ہو, اور ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ہو جو مشکل زندگی گزار رہا ہو, وہ اچھی عبادت کرتا ہو. بہرحال یہ معیار نہیں ہے کہ جس کے پاس گاڑی بنگلہ ہے تو وہ عبادت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, جو غریب ہے وہ عبادت کر رہا ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں, بہرحال جانے دیجیے اسے. تو کیا چیز ہے کہ وہ ارادہ آپ کے دل میں آئے اور آپ کو رات کے وقت بستر سے اچھال کر کھڑا کر دے اور آپ جا کر نماز شب پڑھیں؟ وہ کیا طاقت ہے کہ جو عاشور میں آپ کو عزاداری کروائے؟ وہ کیا طاقت ہے کہ جو آپ سے 100 دفعہ زیارت عاشورہ میں لعن اور سلام پڑھوائے, سجدے میں جا کر وہ دعا پڑھوائے, اور اس کے بعد 2 رکعت نماز اور پھر زیارت دعائے علقمہ پڑھوائے, اور آپ روز پڑھیں, روز نہیں تو شب جمعہ کو پڑھیں؟ وہ کیا چیز ہے؟ اچھا یہ تو بڑی مشکل چیز ہے نا, 100 دفعہ لعن, 100 دفعہ سلام, زیارت جامع کبیرہ, 11 رکعت نماز. وہ کیا طاقت ہے کہ جو آپ کو بھلا دیتی ہے کہ آپ اور میں جب گھر سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو السلام علیکم یا ابا عبداللہ یہ بھی نہیں کہہ پاتے؟ یہ تو اس میں تو کوئی محنت نہیں نا. جب گھر سے باہر قدم نکالیں تو 3 دفعہ صلوات بھیجتے امام زمانہ کے لیے. کچھ لوگ ہیں جو یہ بھی نہیں کر پاتے, اور کچھ لوگ ہیں جو قرآن آدھا گھنٹہ پڑھ کے ثواب بھی دیا کرتے ہیں, زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں, زیارت جامعہ پڑھتے ہیں. کیا طاقت ہے غیب سے جو چلا رہی ہے کہ ایک شخص اتنا ناکارہ ہو چکا ہے کہ وہ جب گھر سے باہر قدم نکال رہا ہے تو آیت الکرسی بھی نہیں پڑھ پا رہا, اور ایک شخص اس منزل پر ہے کہ رات کو تھکا ہوا آئے لیکن نماز صبح اٹھ کے پڑھ رہا ہے, دعائیں پڑھ رہا ہے. یہ کہاں سے طاقت آ رہی ہے؟ یہ کون سی چیز غیب سے کنٹرول کر رہی ہے؟ کہا کہ دیکھو یہ غیب سے وہ چیز کنٹرول کر رہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہم نے اپنی غیب کے خزانے دے دیے ہیں. لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اگر تمہیں خدا کی اطاعت کے مرحلے پر قدم رکھنا ہے نا, اگر تم چاہتے ہو کہ عبادتیں کرنے لگو تو دیکھو ان سے متصل ہو جاؤ, اور ان سے متصل ہونے کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ وہ کام کرو جو اہل بیت کے ساتھ خدا نے کیا. خدا نے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا؟ جو کام خدا اہل بیت کے ساتھ کر رہا ہے تم بھی اس کام میں شامل ہو جاؤ. مولانا ہم کیسے اس کام میں شامل ہو جائیں؟ کہا قرآن نہیں پڑھا کیا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بھائی نماز شب کے لیے اٹھ کے وضو کرنا پڑتا ہے, گرمی میں ہے, لائٹ دیر سے آئی ہے, کون اٹھے؟ سردی میں کون بستر چھوڑے؟ دیکھو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, جو بس میں آفس جاتا ہے وہ بس میں جائے, جو موٹر سائیکل پہ گاڑی میں جاتا ہے جاؤ, کوئی شرط ہے قبلے کی نہ وضو کی نہ غسل کی. زبان ہلانی ہے. اب آج سے دیکھیے گا آپ کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے کہ کہیں گے ہم نے مولانا کی تقریر سنی لیکن 1 مہینے بعد پھر دوبارہ خیال آیا کہ سلوات ہی نہیں بھیجی 1 مہینے تک. یہ کہاں سے آتی ہے چیز؟ بہت توجہ کیجیے گا. اب میں مثال کے ذریعے بات کو آگے بڑھوں. قطب نما دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ رکھیے اس کو, اس کی سوئیاں شمال اور جنوب کی طرف چلی جاتی ہیں. دیکھا ہے شاید بہت سے نے دیکھا ہو, بہت سے نے نہیں دیکھا. قطب نما ہوتا ہے گھڑی کی طرح, ڈائلز ہوتے ہیں, ایک سوئی ہوتی ہے پوری کہ جو ریڈیس کو کراس کر کے دونوں کناروں کو ملاتی ہے. اس کو جہاں بھی رکھے آپ وہ گھوم کے نارتھ ساؤتھ دکھانے لگتی ہے. لیکن ایک شرط ہے, اگر میگنیٹک فیلڈ کے اندر رکھے, یہ بچے سمجھیں گے میری بات کو, بڑے بھی سمجھیں. اگر مقناطیس کے ساتھ رکھ دیں تو وہ نہیں بتا پائے گی, وہ پاگل ہو جائے گی, صرف گھومنے لگے گی ادھر ادھر. یا آپ ایسے پہاڑوں کے درمیان چلے جائیں کہ جہاں پر میٹلز ہوں وہاں پر بھی ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے گی. بہرحال بہت سی شرائط ہیں اس کی. اس کا مطلب کیا ہے کہ سوئی کو کہیں بھی رکھیں یہ نارتھ اور ساؤتھ کو خود ڈھونڈ لیتی ہے. ڈھونڈ کب نہیں پاتی؟ کہ جب میگنیٹک فیلڈ کے اندر ہو. ڈھونڈ کب نہیں پاتی؟ جب پہاڑوں کے درمیان ہو. ایسے پہاڑ کے جن میں میٹلز کی مائنز ہو, معدنیات ہو, کان ہو جس میں لوہا ہو, پیتل ہو, تانبا ہو, سونا ہو بہت زیادہ, ان پہاڑوں کے بیچ میں بھی یہ ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سوئی کو آپ آزاد چھوڑ دیجیے, خود بخود ڈھونڈ لے گی نارتھ کہاں ہے, ساؤتھ کہاں ہے.
تو دیکھیے ہمارا اور آپ کا دل پروردگار نے کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا ذالک الدین القیم، یہ وہ فطرت ہے جس پر میں نے انسان کو پیدا کیا ہے. انسان جب تک دھاتوں کے بیچ میں رہے گا، میگنیٹک فیلڈ کے درمیان رہے گا، اس کے دل کا قبلہ نما خدا کی جانب نہیں جا سکتا. یہ دل کے قبلہ نما کی سوئی کیسے خدا تک جائے گی؟ اس کے درمیان سے رکاوٹیں ہٹائیے. رکاوٹیں ہٹیں گی جبھی تو عبادت کی طرف جائیں گے، رکاوٹیں ہٹیں گی تبھی تو حرام سے بچیں گے، رکاوٹیں ہٹیں گی تبھی تو واجبات کی طرف جائیں گے. رکاوٹ ہٹے تو کیسے ہٹے مولانا؟ یہ ایک نئی مشکل آپ نے کھڑی کر دی. پر رکاوٹ ہٹے گی تو کیسے ہٹے گی؟ کہا دیکھو اپنے آپ کو تمام مادی میگنیٹک فیلڈ سے نکال کر محمد و آل محمد کی نہیں، خدا کی میگنیٹک فیلڈ کے درمیان لے آؤ، خدا کی طاقت اور مشیت کے بیچ میں لے آؤ. خدا کی مشیت کے تحت کیسے آئیں گے؟ پروردگار جواب دے گا دیکھو ہماری مشیت تو صرف 14 کو دیکھ رہی ہے، باقی ہماری نظر میں ہے ہی نہیں، اس لائق ہی نہیں ہے کہ خدا ان 14 سے ہٹ کے کسی اور کو دیکھے. محمد آل محمد صلی اچھا انتظامیہ کی درخواست ہے، یہ میں گستاخی نہیں کر سکتا، بدتمیزی. انتظامیہ کہہ رہی ہے جس کو بھی برا بھلا کہنا ہے انتظامیہ کو گئے کہ آپ حضرات کھسک کے تھوڑا سا ایسے آگے آتے رہیے. ایک درود بھیجیے محمد آل محمد پر. میں بہت معذرت چاہتا ہوں، میں کبھی نہیں کہتا اپنی مجلس میں، لیکن انتظامیہ نعرے محمد و آل محمد بلند سلوات. تو یہ میگنیٹک فیلڈ جو ہے اس میں لے آئیے. کیسے آئیں گے آپ میگنیٹک فیلڈ میں؟ نماز پڑھیں کیسے؟ نماز کی جانب محبت کا ایک جذبہ تو بیدار ہو، تہجد کی جانب محبت کا جذبہ بیدار ہو، زیارت ہے، مفاتیح ہے، قرآن ہے، اچھے کام ہے، برے کاموں سے بچنا ہے. اس سلسلے میں محبت کا وہ جذبہ ہی نہیں آ رہا. ایک بٹن کے اوپر ہے فسق و فجور، بٹن دبائیے مجلس آ رہی ہے، بٹن دبائیے ایسی چیز آ رہی ہے کہ میں خود حیران ہوتا ہوں کہ ابھی تو مجلس آ رہی تھی اب کیا ہو گیا. تھوڑی دیر کے لیے کتاب کھولتا ہوں، دیکھا تو عجیب، ایک بٹن دبانا پڑتا ہے پھر آگے بڑھیے. تو حضور وہ کیا طاقت ہے کہ جو آپ سے بٹن دبواتی ہے کہ چینل چینج کرو، اب اسے دیکھنا صحیح نہیں؟ وہ طاقت کہاں سے آئے گی؟ یہ انگلی تو آپ کے ذہن کے کنٹرول میں ہے، ذہن روح کے کنٹرول میں ہے. روح کس کے کنٹرول میں ہے؟ یہ پروردگار جانتا تھا. دیکھو قل الروح من امر ربی، یہ تمہارے ذہن و بدن میں جو روح ہے نا یہ پروردگار کے امر سے ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب پروردگار کہہ رہا ہے نا حبیب تم اپنی رسالت کا جو اجر ان سے مانگتے ہو نا تو اپنے گھر والوں کی محبت مانگو، تو پروردگار جانتا ہے کہ ادھر کسی بھی انسان کی روح اہل بیت سے متصل ہو گئی، جیسے ہی روح متصل ہو گئی اہل بیت سے ویسے ہی پروردگار کی مشیت اپنا کام کرنا شروع کر دے گی. درود بھیجیے محمد آل محمد. کثرت کے ساتھ صلوات بھیجا کیجیے، کثرت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ. خدا بھی کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ، یعنی خدا بھی یہ کام کر رہا ہے اور اس کے ملائکہ بھی یہ کام کر رہے ہیں. کیا کام کر رہے ہیں؟ یصلون علی النبی. یہ نہیں کہا کہ صلوات بھیج رہا، صلوات مصلی نہیں کہا، اس میں فاعل کا صیغہ نہیں لایا. یصلی، یصلون علی النبی یعنی کیا مطلب؟ یعنی کنٹینیوس ٹینس سے مسلسل بھیج رہے ہیں صلوات محمد پر. اے ایمان والو تم بھی صلوات بھیجو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی پروردگار کا ذکر کیا ہے؟ صلوات ہے محمد و آل محمد پر. جس ذکر کو پروردگار کرے بہت شوق کے ساتھ تو مومن کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ محمد آل محمد صلی اور علماء فرماتے تھے کہ صلوات بھیجو عشق کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے. اچھا اب یہ میرے لیے سوال تھا، جس عالم سے میں نے پوچھا انتقال ہو گیا، ان کا پروردگار ان کے درجات کو بلند کرے اور شفاعت معصومین ان کو نصیب فرمائے، سید الشہداء کے دسترخوان پر ان کے والدین کی مغفرت فرمائے، ان کے جو لواحقین موجود ہیں ان کی مشکلات کو آسان کرے اور ان کو پروردگار وہ درجات دے کہ جو درجات پروردگار سمجھتا ہے. کہا کہ صلوات بھیجو لیکن عشق و محبت کے ساتھ. اب ایک بڑے عالم سے آپ بیٹھ کر تو نہیں پوچھ سکتے نا کہ گفتگو چل رہی ہے اچھا کیا اب جاگے. اب یہ سوال تھا، کسی اور نے مجھے بتایا، اب بڑے اچھی مثال دی اس عالم نے، دوسرے ایک عالم نے کہا کہ دیکھو
اگر تم پر مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ جائے، اب یہ میں اپنی مثال کے ذریعے بیان کر رہا ہوں، اگر کسی کے گھر میں خدا نخواستہ آگ لگ جائے، کیا لگ جائے؟ آگ لگ جائے، خدا نخواستہ گھر میں اس کے پورے گھر والے گھر کے اندر ہو، گھر والے گھر کے اندر ہو، یہ شخص باہر گلی میں ہو، اندر جا نہیں سکتا کہ گھر والوں کو بچائے، گھر والے باہر نکل نہیں سکتے، فائر بریگیڈ کا اتا پتہ نہیں ہے، آگ بجھ نہیں رہی، ہر لحظہ پھیلتی جا رہی ہے، اس کی حالت کیا ہوگی؟ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے، 1-2 سیکنڈ، اور ذرا سوچیے اس کی حالت کیا ہوگی؟ ایک عجیب کرب کی، اضطراب کی کیفیت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اچانک اس کو نظر آئے اس گلی میں کہ علی بن ابی طالب جا رہے ہیں، سید الشہداء جا رہے ہیں، امام حسن جا رہے ہیں، امام علی نقی علیہ السلام جا رہے ہیں، امام زمانہ جا رہے ہیں، درود بھیجے محمد آل محمد۔ اس کی سمجھ میں آ جائے کہ علی بن ابی طالب، اس کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ جناب سیدہ ہے، اب آپ بتائیے کیا کرے گا یہ شخص؟ برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند تر تلوار، یہ شخص لپک کر جائے گا، دوڑ کر کہے گا مولا مالک کل مختار کل ہیں، میرے بیوی بچوں کو، ماں باپ بھائی بہن جو بھی اہل و عیال گھر کے اندر ہیں انہیں نکلوائیے، زندہ بچائیے، آپ جو بھی کرنا بس زندہ بچ جائیں۔ اب یہاں اگر مولا علی یہ جواب دے دیں، دیکھو آگ جلتی رہے گی لیکن تمہارے گھر والے محفوظ رہیں گے، اب اس کو اب آگ جلتی رہے گھر والے محفوظ ہیں، جب مولا نے کہہ دیا تو محفوظ ہے۔ اچھا آگ بجھ جائے گی، آگ باہر نکل آئیں گے، جو بھی مولا کہیں گے یہ اس کو مان لے گا، یہ کہے گا نکلوا دیجیے، اچھا کہیں گے اچھا کوئی مسئلہ نہیں، اشارہ کیا، ارادہ کیا، آگ بجھ گئی۔ تو جس انداز سے لپک کر یہ مولا کائنات کی طرف جائے گا، جس انداز سے لپک کر جناب سیدہ کی طرف جائے گا، اس انداز سے اس طلب کے ساتھ سلوات بھیجے اس عالم نے کہا۔ اٹھتے بیٹھتے بستر پر لیٹے، نیند نہیں آ رہی، سلوات بھیجتے رہیے۔ اب اتنی زور سے مت بھیجیے کہ جو بیچارہ کمرے میں دوسرا آدمی سو رہا ہوگا، بھائی سو جاؤ مجھے صبح آفس میں جانا۔ تو ہماری عبادتیں ایسی نہ ہو جائیں کہ دوسروں کی اذیت کا باعث ہو، اگر زبان کے ساتھ نہیں بھیج سکتے دل میں بھیجتے رہیے۔ اتصال، گھر سے باہر نکلے ایک دفعہ توجہ کرے سید الشہداء پر۔ توجہ کا مطلب کیا ہے؟ اچھا جتنا ممبر سے ایک آسان کام بتایا جائے، لوگوں کی عادت ہوتی ہے اس کو مشکل کرنا۔ بولا نا جب پاؤں نکالے سیدھا یا باہر الٹا نکالے، وضو کر کے جائیں یا نہیں جائیں، اچھا اس کا تبرک بانٹے یا نہیں بانٹے، خدا چاہ رہا ہے کام کو آسان کرنا، مومن چاہ رہے مشکل کرنا۔ تو ایک درود بھیجیے محمد آل محمد۔ تو پروردگار عالم نے روح کا انتظام کیا ہے، اچھے کام سب کو پسند ہیں، کس طرح سے متصل کیا جائے اپنے آپ کو، کس طرح سے رکاوٹوں کو ہٹایا جائے کہ ہم اچھے کام کرنے لگ جائیں، عبادتوں کی جانب آ جائیں، برائیوں سے بچ جائیں، جو عبادتیں ہمیں پسند ہیں لیکن ہم کر نہیں پاتے ان کو کرنے لگے۔ کیسے ہو یہ ایسے ہوگا کہ روح متصل ہو جائے اہل بیت کے ساتھ، ارادہ ہو اہل بیت کا۔ جب پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام پوچھا گیا مولا یہ بتائیے لما سمی امیر المومنین بے امیر المومنین، امیر المومنین کا نام امیر المومنین کیوں رکھا گیا؟ ولما سمی ذوالفقار بے ذوالفقار، ذوالفقار کا نام ذوالفقار کیوں رکھا گیا؟ تو پانچویں امام نے جواب دیا کہ دیکھو ذوالفقار کا اس لیے ذوالفقار کہا گیا کہ کسی پر نہیں پڑی مگر یہ کہ افقرہ اللہ، مگر یہ کہ اللہ نے اسے فقیر اور بے بس بنا دیا اور اسے موت کی وادی میں دھکیل دیا۔ ذوالفقار فقر سے نکلا ہے مولانا کا، اور امیر المومنین کو یہ مت سمجھنا کہ یہ امارت، بلکہ لأنہ کیونکہ علی ابن ابی طالب یمیر المؤمنین، کیونکہ علی ابن ابی طالب مومنین کو میارہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے بچہ یا کوئی جانور کسی کو غذا دیتا ہے اس انداز سے، کیونکہ علی ابن ابی طالب ایمان کی غذا تمام مومنین کو بانٹتے ہیں، اس لیے علی کو کہا گیا امیر المومنین، اور امیر المومنین نکلا ہے میارہ سے یمیر المومنین، یعنی ایمان کی غذا تمام مومنین علی سے حاصل کرتے ہیں۔ بڑی بہت عجیب بات ہے، تمام مومنین کو ایمان کی غذا علی بن ابی طالب دے رہے ہیں۔
اور پھر راوی نے پوچھا مولا یہ بتائیے آپ کی احادیث مشکل ہے. دیکھیے گفتگو چل رہی متصل ہونے کی اہل بیت سے. مولا یہ بتائیے کہ آپ کی حدیثیں بڑی مشکل ہیں. کہا دیکھو مولا نے فرمایا چھٹے امام نے کہ ان احادیثنا صعب مستصعب. کہا دیکھو ہماری حدیثیں کٹھن بھی ہیں اور انہیں کٹھن سمجھا بھی گیا ہے. ایک تو کٹھن ہے اور کٹھن سمجھا بھی گیا ہے. کہا مولا فرق کیا ہے؟ کہا دیکھو صعب وہ ہے کہ جو تم تک ابھی پہنچی ہی نہیں. مشکل حدیث وہ ہے کہ جو تم تک ابھی پہنچی ہی نہیں, تمہیں پتہ ہی نہیں یہ حدیثیں بھی ہیں. اور مستصعب وہ حدیثیں ہیں کہ جو تمہیں پتہ لگ گئی ہیں, تم سمجھنا چاہتے ہو لیکن سمجھ میں نہیں آتی. کہا مولا پھر کیسے سمجھے؟ کہا دیکھو یہ نہیں سمجھ سکتا مگر یہ نہ نبی مرسل, نہ کوئی پیغمبر, نہ ملک مقرب, مگر یہ کہ وہ شخص سمجھے گا ان حدیث کو کہ وہ مومن, وہ خدا کا بندہ کہ امتحنہ اللہ قلبہ للایمان, کہ جس کے دل کو پروردگار نے ایمان کے سلسلے میں اس کا امتحان لے لیا ہو, وہ سمجھے گا. کہا مولا یہ کون ہوگا؟ کہا من شہدہ ہو, جس کے بارے میں ہم ارادہ کریں کہ وہ سمجھے. یعنی کیا مطلب؟ ہم ارادہ کریں یعنی آپ حدیث پڑھتے رہیے لیکن جب تک ارادہ وہاں سے نہیں ہوگا حدیث سمجھ میں نہیں آئے گی. حدیث کی تہ میں کون سی باتیں چھپی ہیں وہ سمجھ میں نہیں آئیں گی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر حدیث پڑھنے کا فائدہ کیا جب تک وہاں سے ارادہ نہیں ہوگا. بالکل صحیح کہا آپ نے, حدیث پڑھیے لیکن آپ جس نیت سے حدیث پڑھیں گے, جو عالم غیب میں ہستی بیٹھی ہے نا وہ جانتی ہے آپ کے دل کی حالت کہ آپ خلوص نیت کے ساتھ حدیث پڑھ رہے ہیں. توفیق بھی وہیں سے آئے گی, توفیق بھی وہیں سے آئے گی, ملے گی توفیق وہیں سے. ہمارے ان احادیثنا تحیی القلوب, ہماری حدیثیں دلوں کو زندہ کرتی ہیں, ہماری حدیثیں دلوں کو زندہ کرتی ہیں. اور درود پر بات آئی, اب مجھ سے انتظامیہ نے حکم یہ دیا تھا کہ امام زمانہ کے حوالے سے گفتگو کرے, تو آج کی تقریر تو ایک مقدمہ اور زمینہ سازی تھی اور تمہید تھی, ابتدائی گفتگو بالکل کہ انسان جس کا نتیجہ آج تک کا یہ نکلا کہ مومن کی روح, مومن کا نفس, مومن کا دل, اب لفظ جو بھی چاہیے آپ استعمال کر لیجیے, مومن کا دل چاہتا ہے عبادتیں کرے, واجبات کی طرف جائے, حرام سے بچے, تڑپتا ہے دل اس کا نماز شب, تہجد, روزے, رجب, شعبان, نماز جعفر طیار, زیارت عاشورہ, زیارت جامعہ, زیارت آل یاسین, فلاں دعا, مفاتی کو دل چاہتا ہے گھول کے پی جائے. اچھا اول تو یہ بات بھی خدا نہیں چاہتا کہ آپ مفاتی کو گھول کے پی جائیں, کیونکہ اگر خاتون ہے کوئی تو ان کے بیوی بچے ان کی ذمہ داری ہے, ان کے شوہر اور ان کے بچے ذمہ داریاں ہیں, گھر کی دوسری ذمہ داریاں ہیں, تربیت اولاد ہے. اگر ماں 24 گھنٹے مصلی پر بیٹھی رہے گی تو بچوں کو کون تربیت کرے گا؟ اگر باپ مسلسل مسجد سے آئے, امام باڑے سے آئے مسجد, قرآن سے مفاتی سے قرآن, تو گھر میں بچوں کو, بیوی کو کب ٹائم دیں گے, ماں باپ کو کب ٹائم دیں گے؟ تو یہ پروردگار دین ایسا نہیں کہ آپ صرف مفاتی کو لے کر کھول کے بیٹھ جائیں, میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا, لیکن بہرحال دعاؤں پڑھنے, دعاؤں کی ایک طلب ہوتی ہے, ایک انسان کا جی چاہتا ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو پڑھے. تو یہاں تک کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کی روح, میری روح, نفس جب تک رکاوٹوں کے درمیان ہے وہ اہل بیت کی جانب نہیں چل سکتا. متصل ہونا ہے امام سے تو آپ کو اپنی روح کو رکاوٹوں سے پاک کرنا پڑے گا, مغناطیس کو ہٹانا پڑے گا, میگنیٹک فیلڈ کو صاف کرنا پڑے گا, پہاڑوں کے درمیان سے نکالنا پڑے گا, صاف میدان ہو, رستہ ہموار ہو, ایک بالکل اسموتھ سڑک بنے, تب جا کر وہ سوئی دکھائے گی کہ دیکھو وہ مسئلہ ہے. یہ مت کہیے گا کہ کیا امام میں طاقت نہیں کہ وہ رکاوٹوں کو ہٹائیں, یہ ہٹائیں گے رکاوٹیں بھی امام ہی. یہ مت سمجھیے کہ آپ رکاوٹیں ہٹائیں گے. یہ میں نے عرض کر چکا ہوں, زیارت جامعہ کا ٹکڑا پڑھ چکا ہوں, کیف اصف حسن ثنائکم واحصی جمیل ملائکم وبکم مخرجنا اللہ من الذل وفرج عنا غمرات الکروب ومن النار. مولا میں کیسے آپ کی ثنا اور تعریف کی خوبصورتی کو بیان کروں, میری اوقات کیا ہے کہ میں آپ کی تعریف کروں. وبکم مخرجنا اللہ من الذل وفرج عنا غمرات الکروب ومن شفا جرف. اور اس کے بعد فرمایا دیکھیے مولا میں کیسے آپ کی تعریف بیان کروں جبکہ میں گندگی کے ڈھیر سے آپ کی برکت سے نکل کر پاک ہوا ہوں. جسے آپ نے پاک کیا ہو وہ آپ کی پاکی کی کیا گواہی دے گا؟ جسے خدا نے خلق کیا ہے وہ خدا کے بارے میں کیا گفتگو کرے گا؟
یہی تو فرمایا مولا کائنات نے نحن صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا، ہم اپنے پروردگار کی صنعت ہیں اور مصنوعات ہیں اور لوگ ہماری مصنوعات ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی لوگوں تک جو بھی چیز پہنچے گی وہ ہمارے ذریعے ہو کر پہنچے گی. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ترجمہ سب جانتے ہیں. یہ جو فرشتے اتر رہے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر امر کو لے کر اتر رہے ہیں، ایک ایک امر کو لے کر اتر رہے ہیں. کس کی بارگاہ میں اترتے؟ امام زمانہ کی بارگاہ میں اترتے ہیں. برائے تعجیل امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات. تو متصل کرے انسان. اور یاد رکھیے بس آخری جملہ، اس کے بعد مصائب کی منزل کی طرف. بہت تھکا دیا آپ حضرات کو. اچھا ہمارے یہاں پاکستان میں پنجاب میں یہ رسم ہے کہ جب مقرر کہتا ہے بہت تھکا دیا تو مجمع کہتا ہے بسم اللہ بسم اللہ، یعنی 15-20 منٹ آپ اور پڑھ سکتے ہیں. تو اگر آپ نے کسی نے بھی کہہ دیا بسم اللہ میں پھر آدھا گھنٹہ اور لے لوں گا، اس لیے کوئی نہ بولے بسم اللہ. ایک درود بھیجیے محمد عالم. تو دیکھیے اب گفتگو کیا چل رہی تھی، ایک دم سے اتنی زیادہ پھیل جاتی ہے گفتگو. البتہ یہ میں پھیلائی ہے اس وجہ سے کہ واضح ہو سکے سامنے بات آپ کی. تو دیکھیے سفر امام زمانہ کی شناخت کا، معرفت کا. اب یا کہیے امام زمانہ یا کہیے توحید، بات ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. اکثر بچے نوجوان میسج فون یہ وہ فلانا مولانا کیا عقائد کیا مطلب؟ آپ ہر وقت مولوی سے پوچھتے رہیں گے کیا؟ کبھی آپ خود بھی کچھ سیکھیے. زیارت جامع کبیرہ کا ترجمہ پڑھنے کی عادت ڈالیے، زیارت آل یاسین پڑھنے کی عادت ڈالیے، دعائے زیارت آل یاسین، زیارت جامع کبیرہ، زیارت امین اللہ پڑھنے کی عادت ڈالیے. زیارت آل یاسین کے بعد کی جو دعا ہے اس کا ترجمہ پڑھیے. اب یہاں پر ایک اور فولڈر کھل جائے گا، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا کہ اگر ترجمہ نہیں پڑھا تو بیکار ہے. یہ فکر غلط فکر ہے، بالکل منحرف فکر ہے، گمراہ کن فکر ہے کہ اگر قرآن کو ترجمے کے بغیر پڑھا جائے بیکار ہے. مولانا حدیث میں بھی آیا ہے یہ تو لا خیر فی قراءۃ الا تدبر فیہا، کوئی برکت نہیں ہے اس قرات میں جس میں کوئی تدبر نہیں ہے. حدیث میں آیا، آپ نے کیسے کہہ دیا غلط فکر؟ اب دیکھیے میں نے اپنی چوری خود پکڑوا دی. یہ حدیث ہے، مجھے بھی پتا ہے، اصول کافی میں ہے، امیر مومنین سے ہے. اس پر کبھی بعد میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اچھا مجھے ایک فون آیا آج کے، ایک دو وعدے آپ نے خالد بن ہال میں دیے تھے، اس پر پورا نہیں کیا آپ نے، لیکن بہرحال صلوات کی پر جو گفتگو کرنا چاہ رہا تھا میں وہ یہاں پر کسی حد تک ہو گئی. اور امام کی جو معرفت کا سفر ہے وہ چھوٹے ترین قدم سے شروع ہوتا ہے عزیزان گرامی. چھوٹے ترین قدم سے یعنی کیا مطلب؟ اس کا رستہ چھٹے امام نے بتلا دیا ہے. من عمل بما یعلم علمہ اللہ ما لا یعلم، جو عمل کرے گا اپنے علم کے مطابق خدا اسے ان چیزوں کا علم دے دے گا جن کو وہ نہیں جانتا تھا. جمعے کا دن آیا نا، اگر کوئی عزادار، اول تو عزادار ایسا ہو نہیں سکتا لیکن بہرحال ہو سکتا ہے بیچارہ علم نہ ہو یا حجت پوری نہ ہوئی ہو، 10 مسئلے ہوتے ہیں. فرض تو نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، واجبات نہیں انجام دیتا، حرام کاموں کو انجام دیتا، کوئی میرا مومن بھائی ہے، بہرحال وہ سید الشہداء کی نگاہ میں اس کا بھی احترام ہے. اگر احترام نہ ہوتا تو وہ فرش عزا پر نہ آتا. یہ فرش عزا کا احترام یہی ہے کہ حسین نے دعوت دی ہے. کتنا اچھا امام ہے آپ کا کہ چاہے گناہگار ہو، چاہے متی ہو، چاہے معصیت کار ہو، چاہے گناہگار بندے ہو، چاہے اطاعت گزار بندے، چاہے واجبات پر عمل کرو یا نہ کرو، جب محرم آئے گا نا دیکھو ہم ہر رکاوٹ اٹھا لیں گے اور تمہیں اپنے دسترخوان پر کھینچ کے لائیں گے. اب یہ تمہاری بساط اور طاقت ہے کہ ہمارے دسترخوان پر آنے کے باوجود بھوکے چلے جاؤ یا کچھ لے کر جاؤ. دسترخوان پر تو ہم نے تمہیں بلا لیا نا. ابتدائی ترین مسئلے سے شروع ہوتا ہے. جمعے کا دن آیا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعے کے دن ناخن کاٹنے کا ثواب ہے، یہیں سے شروع کیجئے عمل کو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جمعے کے دن 100 دفعہ صلوات پڑھنے کا ثواب ہے، 100 دفعہ صلوات ہی پڑھیے. ایک جو چیز آپ کو بہترین چیز جو بھی عمل پتا ہے وہاں سے شروع کیجئے اور خدا سے دعا کیجئے کہ پروردگار مجھے مزید عمل کی توفیق عطا فرما. اور یہی تو میں نے کہا نا سب سے آسان ترین چیز یہ صلوات ہے. جو نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، چاہتا ہے کہ دل میں اس کے محبت آ جائے کہ وہ نماز پابندی سے پڑھے، روزہ رکھنے لگے، حرام کاموں سے بچے، واجبات کو انجام دے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.
اب کوئی بعد میں اگر اس ویڈیو کو یا آڈیو کو سنے گا، مولانا نے کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ صلوات پڑھے، سب نے پڑھی، اس کا مطلب سب کے سب نماز نہیں پڑھتے تھے. تو بھائی کیونکہ ٹیپ ہو رہی ہے یہ، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں سب نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، مومن ہیں، انہوں نے محبت میں آ کر صلوات پڑھی ہے، اور یقیناً جو صلوات ان کے لیے مزید برکتوں کا باعث ہوگی. تو یہ ابتدائی ترین چھوٹے ترین قدم سے، معمولی قدم سے شروع ہوتا ہے. بچہ جو خطاط بنتا ہے، جا کر خوشنویس بنتا ہے، پہلے اسے قلم پکڑنا سکھایا جاتا ہے. اگر وہ قلم پکڑنے پر ہی تیار نہ ہو تو خطاط کیسے بنے گا؟ تو عزیزان گرامی دیکھیے، یہ دسترخوان ہے حسین ابن علی کا جو حسین نے بچھایا ہے. کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے. کہ آؤ اس دسترخوان پر بیٹھو. سید الشہداء کا یہ سفر اسی لیے تھا کہ وہ پیغام جو چھپ گیا تھا، وہ مقصد ختمی مرتبت، کہ جس کو لوگوں نے جس پر گرد ڈال دی تھی، پردے پڑ گئے تھے، اس کو کون بتائے گا؟ مقصد عزاداری وہی مقصد ہے جو مقصد رسالت ہے. مقصد عزاداری وہی مقصد ہے جو پنجتن کا مقصد ہے. مقصد عزاداری وہی ہے جو امام زمانہ کا. اور ایک دفعہ بہن سفر میں ساتھ ساتھ ہے، لشکر قافلہ چلا. تاریخ میں ملتا ہے کہ ابو الفضل عباس کبھی گھوڑا دوڑاتے ہوئے لشکر کی ابتدا میں آتے تھے، کبھی گھوڑا دوڑاتے ہوئے پیچھے جاتے تھے. ہمیشہ خبرگیری کرتے رہتے تھے کہ کہیں کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں، کسی کی سواری کا جانور اسے اذیت تو نہیں دے رہا، بیویاں اطمینان سے اپنی امالی میں موجود تو ہیں، حسین ابن علی کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی صحابی، کوئی بیوی، کوئی شہزادی کسی تکلیف میں مبتلا تو نہیں ہے. سب کی خبرگیری کرتے تھے. بیویاں ابو الفضل عباس کو دیکھتی تھی، کبھی حسین ابن علی کو دیکھتی تھی، کبھی علی اکبر کو دیکھتی تھی. بیویوں کا دل مطمئن تھا. سفر بڑا کٹھن تھا لیکن بیویوں کا دل مطمئن تھا. لیکن اللہ اکبر، جب صبح عاشور نمودار ہوئی، اذان علی اکبر جو معروف تواریخ میں ملتا ہے کہ علی اکبر نے اذان دی، اب اذان علی اکبر کے بعد فجر کی نماز ادا کی مولانا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور جب ظہر کا وقت آیا تو یہ مٹھی بھر لشکر بہت مختصر تعداد بچ گئی تھی. اور ایک دفعہ جب تیر لگے حسین ابن علی کے ساتھیوں کے، تو وہ سعید ابن عبداللہ جیسا خوش نصیب صحابی کہ جب تیر لگے حسین نے نماز ختم کی، سعید ابن عبداللہ کے جسد مبارک کو اٹھایا. سعید ابن عبداللہ کے جسم میں کچھ طاقت باقی تھی، تیر پیوست تھے، اصحاب اس کے گرد جمع ہو گئے. حسین نے سعید ابن عبداللہ کے جسم کو اٹھایا. یہ صحابی کو دیکھیے کیا منزلت ہے، جسم سے جان نکل رہی ہے، بولنے کی ہمت نہیں. ایک دفعہ دیکھا کہ حسین کا ہاتھ ہے سر کے نیچے. ایک دفعہ آنکھیں کھولی اور کہا، اے مولا بتائیے، میں نے وفا تو کر دی نا، اپنا عہد تو پورا کر دیا. کہا، مائے سعید تم مجھ سے پہلے جنت میں جا رہے ہو. ایک دفعہ سعید کا دم نکل رہا تھا تو اپنے دوسرے صحابی کی طرف اشارہ کیا، کہا دیکھو طاقت اتنی کم ہو گئی تھی خون بہ جانے کے بعد کہ سعید حسین کا نام نہیں لے سکے. کہا دیکھو اس شخص کی حفاظت کرنا. میں کہوں گا سعید تم کتنے خوش نصیب تھے کہ روز عاشورہ ظہر کے وقت حسین کے ہاتھوں میں جان دی، اصحاب تمہارے گرد موجود تھے. حسین نے شاید نماز جنازہ ادا کی ہو، گنج شہیدہ میں جنازے کو رکھا گیا ہو، لیکن میں کہوں گا سعید ذرا آؤ عصر عاشورہ دیکھو، تمہارا مولا گھوڑے سے زمین پر آ رہا ہے. ارے کوئی نہیں ہے جو حسین کو سہارا دے سکے. شاعر نے کیا خوب شعر کہا، جب مل سکا نہ کوئی سہارا حسین کو، تیروں نے ذوالجناح سے اتارا حسین کو. اور معراج بندگی کا وہ لمحہ عجیب تھا، سجدے میں جب خدا نے پکارا حسین کو. بس ایک دفعہ حسین کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہوا، خیموں میں آگ لگی، بیویوں کے تبرکات لوٹے گئے. دیکھنے والوں کی آنکھوں نے دیکھا کہ ایک بچی ہے جو صحرائے کربلا میں دوڑ رہی ہے. ارے دامن میں آگ لگی ہے، کانوں سے خون بہ رہا ہے. کبھی چچا کو مدد کے لیے پکارتی ہے اور کبھی بابا کو مدد کے لیے پکارتی ہے. یہ کون بچی تھی؟ یہ وہ معصوم یتیمہ ہے کہ جو
بابا کے سینے پر سوتی تھی. شام غریبہ کا اندھیرا آ گیا. اب جناب زینب نے یتیموں کو جمع کیا. اللہ اکبر، سلام ہو ہمارا جناب زینب پر. یتیم کی خبر گیری کرنے کا اتنا ثواب ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. اس بیوی کے اجر اور مرتبے کو کون سمجھ سکتا ہے کہ حسین کے یتیموں کی زندگی کو بچایا ہے. بچوں کو شمار کیا، جو بچے صحرا میں ڈر کے نکل گئے تھے ان بچوں کو لا کر جمع کیا. اور اس کے بعد جناب زینب نے جب دیکھا تو کچھ بچوں کی تعداد کم تھی. یہ بہن اب کیسے آرام سے چلے ہوئے خیموں کے ساتھ بیٹھ جائے. حسین کی وصیت تھی، بہن بچوں سے ہوشیار، بچوں سے خبردار. یہ بیوی کئی پہر کی بھوکی ہے، یہ بیوی کئی پہر کی پیاسی ہے. آج اکبر کا جنازہ دیکھ چکی ہے، اصغر کا جنازہ دیکھ چکی ہے. بیوی کے جسم میں طاقت نہیں، لیکن عباس کی بہن ہے نا، وفاداری میں پیچھے کیسے رہ جائے. نہ جانے کس طرح کس سہارے کے ذریعے چل کر آئی. میں کہوں گا بیوی جب کسی کے گھر میں موت ہو جاتی ہے نا، کسی کے بھائی کی، کسی کے بھتیجے کی، تو دوسرے لوگ آتے ہیں اس عورت کو سہارا دے کر لے جاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں. میں کہوں گا بیوی آپ کا کیا عالم ہوگا. اکبر کا جنازہ بھی دیکھا، بھائی کا جنازہ بھی دیکھا، علی اصغر کو بھی دیکھا، حسین کا جنازہ بھی دیکھا، عباس کے کٹے ہوئے بازو بھی دیکھے، ارے قاسم کا لاشا بھی دیکھا. بیوی ارے کوئی ہے جو آپ کو سہارا دے. ہاں ایک جوان بھتیجا ہے لیکن اسے خود ایمانداری کی ضرورت ہے. اسے کسی نے پانی نہ دیا. کس انداز سے گئی بہن زینب، ارے صحرا میں بچوں کو ڈھونڈنا شروع کیا. وہاں تاریکی کا عالم ہے، خیمے جل چکے ہیں، فوج اشقیا اپنے لشکر میں ہے. اب جو زینب نے جا کر دیکھا تو دو بچے ریتی پر تھک کے سو چکے تھے. زینب سمجھی کے سو چکے تھے. آگے بڑھی، بچوں کو ہلایا کہ بچوں آ جاؤ، آ جاؤ، خیموں میں آ جاؤ، تمہاری پھوپھی تمہاری خدمت کے لیے تیار ہے. بچے نہ اٹھے. ارے پھوپھی سمجھی کہ بچوں کو غش آ گیا ہے. اب جو لاشوں کو، اب جو جسم کو ہٹایا تو دیکھا ان کے سینوں پر سموں کے نشان تھے. یہ بچے سوئے نہیں تھے. ارے پیاس کی شدت سے غش نہ آیا تھا جب لشکر میں افراتفری مچی تھی، جب فوج خیام کو لوٹنے آئی تھی تو یہ بچے گھوڑوں کی سموں کے تلے راند کر شہید ہو گئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك غيظهم من الجن والإنس الأولين والآخرين. واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع رزاقنا وقبل أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو میں نے دعائیں مانگی ایک بلند آواز سے سلوات بھی. سج گئی قاسم کی ٹکڑوں سے کر کر وہ بلا. سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے کر کر وہ بلا. مائی در بیٹے کی
کو بھی باقی رہ گئی، کیا رہا ہے وہ شہر کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا ہے وہ شہر کے ایک اداسی رہ گئی، کیدنی بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر، کیدنی بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر، بے مورت کئی جو کوئی ماں جگہ کی رہ گئی، کیا رہا ہے وہ شہر کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا ہے وہ شہر کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا ہے وہ شہر کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا ہے وہ شہر کے ایک اداسی رہ گئی، صرف رونے کو محمد کی نوازی رہ گئی، کیا رہا ہے وہ شہر کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا ہے وہ شہر کے ایک اداسی رہ گئی، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین